نمبر ایک، اس کے بعد ابھی آپ نے رول سسپینڈ کیا ہے، ان کی سپیچ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہی چیز انووک کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، جناب اسپیکر بڑی اہم بات کی ہے، مجھے معلوم ہے وہ کرنے ٹھیک ہے۔ جناب اسپیکر یہاں پہ جس وقت بلاول بھٹو صاحب بات کر رہے تھے تو پشتوں کی ایک کہاوت ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ابو خڑاول۔ ابا خڑاول کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب کہ پانی کو گدلا کرنا۔ وہ گدلا کرنا وجہ کیا ہے؟ جب وہ بات کر رہے تھے جناب اسپیکر، ان کا جو ٹون اور ٹینر اور طریقہ کار، مجھے ماشاءاللہ جھلک آ رہی تھی کہ جس طرح انہوں نے پورے 2 دن پریکٹس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے دفتر میں، جو ان کا طریقہ کار تھا، جو ان کا ڈیلیوری تھا، جو ان کی آواز تھی، ماشاءاللہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ نے اچھا اپنا شاگرد ٹرین کر دیا۔ اور مجھے ایک جھلک آ رہی تھی جناب اسپیکر، مجھے ایک جھلک آ رہی تھی کہ ان کے نانا صاحب اور میرے دادا صاحب وہاں پہ ایوب خان صاحب وردی میں بیٹھے ہیں اور ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ ایک تصویر میں وہ اوتھ لے رہے تھے بحیثیت وزیر 1958 میں، تو وہ جھلک نظر آ رہی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اچھا ٹرین کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، یہ تو بات یہاں پہ آ گئی۔ اچھا ابھی جناب والا، جناب اسپیکر ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں، جو بلاول بھٹو نے باتیں کی ہیں میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، I categorically reject, condemn in its entirety۔ ایک چیز جو انہوں نے بات کی ہے اس کو میں کنڈم کرتا ہوں۔ میرا قائد نہ جھکنے والا ہے، وہ فخر کے ساتھ جیل میں بیٹھا ہے، وہ اپنے اصولوں پہ قائم ہے، وہ پاکستان کے لیے، مسلم امہ کے لیے قائم ہے جناب والا، نہ کہ اپنی اس کرسی کے لیے وہ جا کے کسی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ جا کے اس سے ٹیوشن لے۔ جناب اسپیکر آ جائے تو یہ اس کو سلوٹ کریں گے، سمجھیں گے کہ لیفٹیننٹ جنرل آ گئے۔ ان کو کیا معلوم ہے جناب اسپیکر فوجی سٹرکچر کے بارے میں؟ یہاں پہ آ جائیں جناب اسپیکر، جناب اسپیکر یہاں پہ آتے ہیں، بات آگے بات آتے ہیں ابھی سبسٹینشل باتیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی جناب اسپیکر میں رپورٹس یہاں پہ لے کرتا ہوں، یہ رپورٹس، یہ دیکھیں، یہ رپورٹس دیکھیں، یہ سب کی سب آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس ہاؤس میں لے ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کتاب یہ آپ کی اکاؤنٹس آف ڈیفنس سروسز۔ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں، میں نے آئین پاکستان کا یہاں پہ حلف اٹھایا ہے کہ میں اس آئین پاکستان کو ڈیفینڈ کروں گا، جو چیز اچھی ہوگی اس کو اچھا کہوں گا، جہاں پہ جس چیز میں اصلاح کرنی ہے اس کو میں ہائی لائٹ کروں گا۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میں ہاؤس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، میں واضح طور پہ بات کر چکا ہوں کہ اس وقت آپ کا ایک ڈیفنس سروسز کا یہ کتاب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے شائع کی ہے، اس میں تقریباً آپ کے جناب والا اس میں 367 پیجز کی یہ کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں آڈٹ پیراز، اور اس کے ہائی لائٹ میں بتاتا ہوں کہ آڈٹس جو آئی ہیں 566 ارب روپے کی irregularities اس آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں آئی ہیں۔ یہ 1950، یہ صرف ایک سال کی میں بات کر رہا ہوں، اور اگلے سال بھی ہیں اس میں جناب والا منسٹری آف ڈیفنس کے تقریباً آپ کا جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں، نان ریکوریز، اوور اینڈ ایڈوانس پیمنٹس، پریکیورمنٹ ریلیٹڈ irregularities، losses to the state، نان پروڈکشن آف ریکارڈز، اور یہ جناب اسپیکر یہ ڈیفنس کا سنگل لائن بجٹ ہوتا ہے، اس پہ آپ کے جو ادارے ہیں منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن، سروسز ہیڈ کوارٹرز، اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، یہ سب کے سب ہیں۔ اور سب سے
جو تشویشناک بات ہے جناب اسپیکر، 1985 سے لے کے ابھی تک تقریباً 660 ڈائریکٹیو جو ہیں وہ نکلی ہیں، اور صرف کمپلائنس جو آپ کی بلکہ 1974 ڈائریکٹیوز نکلی ہیں آپ کی، اس پہ سے کمپلائنس صرف 33% کا ہے۔ تو ہاؤس کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے منسٹری آف ڈیفنس کی کمپلائنس کو فیل کر دیا ہے۔ 33% ابھی تک جناب اسپیکر، یہ ہمارا اس ہاؤس کا کام ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، کہ جو ہم لوگ فائنانس بل پاس کرتے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں، یہ پبلک کا پیسہ ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ ادھر مختلف جگہوں میں بدعنوانیاں جو ہوئی ہیں ان کو آڈیٹر جنرل نے ہائی لائٹ کیا۔ ابھی ستم ظریفی یہاں پہ آتی ہے کہ یہ چیزیں یا سیویلین محکمے میں ہوتی تو اس محکمے کے سیکرٹری اور پرنسپل اکاؤنٹ افسر اور باقیوں کو اندر کر دیا جاتا۔ ابھی تک کیوں ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا؟ یہ ہمارا سوال ہے اور ہم لوگ سوال پوچھتے جائیں گے۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری انٹرنل کنٹرولز اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ خدا را اپنی انٹرنل کنٹرولز اور اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک کرے۔ میری قوم کا پیسہ، آپ کی قوم کا پیسہ، اس کے بارے میں بات کریں۔ یہ کتابیں، یہ پلندے، یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ، اس پہ ذرا نظر ثانی کرے۔ پاکستان کے محنت کا سپاہی، آپ کے ینگ افسر اور باقی لوگ جو محنت کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ یہاں پہ جناب اسپیکر ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی اور صحیح طریقے سے ہمیں کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ آخر میں میں جو بات کروں گا، یہاں پہ جو ویگو ڈالے آئے تھے، میں جناب اسپیکر آیا صادق صاحب کا اپنی پارٹی کی طرف سے بھی مشکور ہوں۔ انہوں نے اسپیشل کمیٹی بنائی، اس کی ابھی بھی میٹنگ ہوئی ہے، مختلف شاہ صاحب اس کو، خورشید شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ایک اسپیشل کمیٹی، ایک دوسری کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اس کی رپورٹ آنی چاہیے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ کون سے خفیہ ایجنسی کے لوگ تھے جنہوں نے ہمت کی کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے پریسنٹس کے اندر آئے اور انہوں نے دھاوا بولا اور انہوں نے اٹیک کیا پارلیمنٹ ہاؤس پہ۔ ہم لوگ سارجنٹ ایٹ آرمز تک نہیں سیٹسفائی ہوں گے، اکاؤنٹیبلٹی اوپر سے ہونی چاہیے۔ شہباز شریف کو آئی ایس آئی اور آئی بی رپورٹ کرتی ہے، جنرل عاصم منیر کو ملٹری انٹیلیجنس اور فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ رپورٹ کرتی ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں آپ اپنے متعلقہ ڈی جیز کو بلائیں اور اس چیز کا تعین کرے کہ کس شخص نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ دھاوا بولا اور اس کو فل فور اس کی نوکری اور اس کے نیچے جو اہلکار تھے جنہوں نے پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا ان کو فل فور ان کے خلاف ایکشن لیں اور ٹرمینیٹ کریں کہ آئندہ ایسی بات کبھی نہ ہو۔ جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے علی امین خان گنڈاپور چیف منسٹر کے پی کے، ان کے ساتھ ہم لوگ کھڑے تھے اور ہم لوگ سارے کے سارے کھڑے ہیں کیونکہ وہ حق پہ ہے، وہ حق پہ ہے۔ اور یہاں پہ جناب والا عوام کی مینڈیٹ وہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ آخر میں ایک بار پھر کہوں کہ جناب رولز اور پروسیجر کا آپ اس کو فالو کریں۔ یہ فارم 47 مینڈیٹ کو ہم لوگ اور پاکستانی قوم ریجیکٹ کر چکی ہے۔ آج پاکستان قوم کی آنکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف ہیں۔ ملک میں الیکشن ہونا چاہیے، ملک میں الیکشن فل فور ہونا چاہیے، ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، آپ کی ایک مضبوط حکومت آئے گی، آپ کا آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی،
ملک میں انویسٹ